بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال اللہ تعالی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال اللہ تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ تراویح میں ختم قرآن کے تقریب میں ہمیں اور آپ کو بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو بے انتہا قبول عطا فرمائے۔ حضرات، حدیث پاک میں آتا ہے زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی فرشتوں کے سامنے۔ 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہا کتنے خوش قسمت ہیں وہ سینے جن سینوں پر ان صورتوں کا نزول ہوگا، اور کتنی خوش قسمت ہے وہ زبانیں جن زبانوں سے ان صورتوں کی تلاوت ہوگی، اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ کان جو ان صورتوں کی تلاوت سنیں گے۔ حضرات معزز سامعین کرام، فرشتوں کے ان خوشخبریوں میں اور ان دعاؤں میں ہم سب کا بھی حصہ ہے کہ فرشتوں نے کہا تھا کتنے خوش قسمت ہیں وہ کان جو قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت سنیں گے۔ الحمدللہ ہم نے تو پورا قرآن سنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سننے کو بے انتہا قبول عطا فرمائے، سنانے والوں کو بے انتہا قبول عطا فرمائے۔ حق تو یہ تھا کہ قرآن کریم کے اندر ایسی طاقت ہے، قوت ہے اور پاورفل یہ کلام ہے کہ خود قرآن، صاحب قرآن نے کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے، یہ تو حفاظ کرام کے سینوں میں قرآن منتقل ہے، اور حفاظ قرآن کے سینوں نے قرآن کو اخذ کیا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے، لیکن یہ ایسی طاقتور کتاب ہے کہ صاحب قرآن اللہ جل جلالہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے، پہاڑ پر جو جسم و جثہ کے اعتبار سے بڑا طاقتور اور مضبوط مانا جاتا ہے پہاڑ، تو رب نے کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو آپ پہاڑ کو دیکھتے اللہ کی خشیت کی وجہ سے چور چور ہو جاتا۔ پہاڑ میں دم نہیں، طاقت اور استقامت نہیں کہ پہاڑ قرآن کے نزول کو برداشت کر سکے۔ یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو، قلب اطہر کو اتنا مضبوط کر دیا کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط کیا، اور اتنا طاقتور بنایا کہ قرآن کے نزول کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحابہ نے اپنے سینوں میں لیا، پھر صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ خود رب ذوالجلال نے قرآن میں کہا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، ہم نے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اے اللہ تو نے ہم نے کیوں کہا؟ میں نے کہنا چاہیے، اللہ تو ایک ہے۔ اللہ نے کہا ہوتا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا، اللہ مجھے یہ بتا کہ آپ نے میں نے نہ کہہ کے ہم نے کیوں کہا؟ اگر میں اکیلے مسجد میں آؤں تو میں کہوں گا کہ میں مسجد میں آیا، ہمارے ساتھ 2-4 ہوں تو کہیں گے کہ ہم مسجد میں آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، میں نے قرآن کو نازل کیا۔ فرق ہے دونوں میں۔ ہم اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ کسی چیز کا دعویٰ کیا جائے، کسی کو سپورٹ کرنا مقصود ہو، ہمارے دشمن ہزاروں ہو جائیں مگر ایک دوست ہو، وہ پاورفل دوست ہو، اور میں ان کے پاس جاؤں کہوں مجھے بچا لو، وہ کہے کہ ہم ہیں نا دیکھ لیں گے۔ ان کا ہم کہنا
سارے دشمنوں کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے کہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، پھر دیکھتا ہوں کون زبر زیر میں رد و بدل کرتا ہے، کون معنی میں تعریف کرتا ہے، کون آیتوں کو مٹاتا ہے۔ ہزار وسیم رضوی پیدا ہو جائے، ہزار دشمنان قرآن پیدا ہو جائے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو قرآن ہے بعین ہی وہی قرآن کا عکس ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں، قرآن کا اسلوب تو دیکھو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا معنی؟ وہ کتاب، ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہ کتاب ہونا چاہیے نا جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا مطلب؟ دو قرآن ہے کیا؟ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، اس کا معنی یہ ہوگا جو لوح محفوظ میں کتاب ہے، جہاں قرآن مکمل طور پر درج ہے، وہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ شک اس لیے بھی نہیں کہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے بڑے بہتر طریقے سے ہوا ہے، بہترین نسبت ہے، بہترین وسائل ہے، بہترین ذرائع ہے کہ لوح محفوظ سے جبریل علیہ السلام لے کر آنے والے یہ فرشتہ ایسا ہے جو ذی قوت عند ذی العرش مکین ہے، طاقتور بھی ہے عرش والے کے نزدیک، یہ فرشتہ باعزت اور مکرم بھی ہے، امین ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، قرآن کریم یہ صرف برکت کی کتاب نہیں، رحمت کی کتاب نہیں، برکت مل جاتی ہے۔ آپ گھروں میں قرآن پڑھو، مکان میں، دکان میں قرآن پڑھو، پڑھواؤ، برکت ملے گی، رحمت ملے گی، خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیاطین گھر سے چلے جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ سورہ بقرہ اور دیگر سورتوں کی تلاوت سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، شیاطین چلے جاتے ہیں، فرشتے قریب آ جاتے ہیں۔ یہ رحمت کی کتاب تو ہے، برکت کی کتاب تو ہے، خیر و بھلائی کی کتاب تو ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ رحمت طلب کرو گے قرآن سے رحمت ملے گی، برکت طلب کرو گے قرآن کی تلاوت سے برکت حاصل ہوگی، لیکن مقصد یہ نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے سے ہدایت لینے والے بن جائیں، کیونکہ قرآن ھدی للمتقین ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ برکت کی کتاب نہیں، جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں۔ یہ سارے فوائد ہیں مگر ضمنی ہے، جو اس کا مقصد اصلی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر ہم راہ راست پر آ جائیں، اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت مل جائے، سیدھا راستہ ہمیں مل جائے۔ میرے بھائیو، یہ انقلابی کتاب ہے، یہ دستوری کتاب ہے، یہ انقلاب، ایسا انقلاب لاتا ہے یہ قرآن کہ بڑے بڑے کافروں کے دلوں پر جب قرآن نے دستخط دیا تو ان کے دلوں کی کایا پلٹ گئی۔ طفیل دوسی کا نام آپ نے سنا ہوگا، طفیل بن عمرو دوسی اپنے قبیلے کے سردار ہیں، مکۃ المکرمہ عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے، ابو جہل پہنچ گیا، ابو لہب پہنچ گیا، بڑے بڑے سردار قریش پہنچے، مشرکین مکہ پہنچے۔ طفیل مکے میں محمد نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، عجیب و غریب باتیں بیان کرتا ہے اور ایسا ایسا کلام سناتا ہے، آپ دنگ رہ جاؤ گے۔ خبردار طفیل، اس کے قریب مت جانا، اس کے کلام میں جادو ہے، سحر ہے، اگر تم نے سن لیا تو اسی کا ہو کر رہ جاؤ گے۔ طفیل بن عمرو خود بھی بڑا شاعر آدمی تھا، سوجھ بوجھ والا آدمی تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ اتنا لوگوں نے مجھے کہا، میں نے ڈر سے کانوں میں روئی ٹھوس لی کہ کسی بھی صورت میں محمد کا کلام نہیں سننا ہے، اگر سن لیا تو جادو میں پھنس جاؤں گا۔ لیکن فرماتے ہیں صحن حرم میں پہنچا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، میں نے سنا، روئی ٹھوسنے کے باوجود کانوں میں حضور کے نماز کے قرآن کی تلاوت کی آواز ٹکرا گئی، میں بے ساختہ کھڑا رہ گیا۔ میں نے کہا طفیل تو پاگل نہیں ہے، تو اچھا خاصا صاحب کلام ہے، شعر خود بناتا ہے، عقل مند انسان ہے، ایک بار سننے میں کیا جاتا ہے، اگر اچھا بھلا کلام ہوگا تو لے لیں گے، اچھا نہیں لگے گا تو چھوڑ دیں گے۔
روئی نکالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ قرآن سننا تھا کہ اللہ کے نبی جب نماز سے فارغ ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے تو طفیل بن عمرو بھی پیچھے پیچھے گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے، کہا اے محمد لوگ آپ کے بارے میں کیا کیا بتا رہے ہیں، آپ ان لوگوں کے جواب میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے کوئی کلام نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ان کے جواب میں صرف قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی ہے۔ قرآن کی آیتوں کا سننا تھا۔ طفیل بن عمرو نے گردن جھکا کر کہا یا رسول اللہ، کلمہ پڑھا کر ایمان میں داخل کر لیجیے۔ یہ قرآن انقلابی کتاب ہے، حضرت عمر کو کون نہیں جانتا؟ ایمان لانے کا سبب یہی قرآن کی آیتوں کا سننا تھا نا۔ پتہ چلا کہ بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے، نکلے تھے تلوار لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے۔ راستے میں کہاں جا رہے ہو؟ نبی کو قتل کرنے؟ پہلے اپنی بہن بہنوئی کے خبر لو، وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب گئے دروازے پر سے ہی سن لیا کہ اندر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ بہن بہنوئی کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھ کر سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دستک دی، آہٹ پا کر بہن بہنوئی نے قرآن کے اوراق کو چھپا دیے۔ الغرض حضرت عمر اندر گئے، بہن بہنوئی کو خوب مارا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا اچھا بہن تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے بھی تو دکھلاؤ۔ کہا تم ناپاک ہو، بے وضو ہو، پہلے غسل کرو، طہارت حاصل کرو، اللہ کا پاک کلام ہے، بغیر طہارت کے ہم چھونے نہیں دیں گے۔ البتہ حضرت عمر نے غسل کیا، طہارت حاصل کی اور وضو کیا، پھر قرآن کریم کے وہ اوراق جہاں پر سورہ طٰہٰ کی یہ آیات لکھی ہوئی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہاں پر جب پہنچے حضرت عمر بے ساختہ رونے لگے، زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، کہا جلدی کرو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک لے چلو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ پتہ یہ چلا عمر اسلام قبول کرتے ہیں، سبب اور ذریعہ قرآن کی تلاوت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم اس قرآن کو سنیں، اس کو پڑھیں، معنی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر تھوڑا قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لو، قرآن کی تفسیر بھی پڑھ لو۔ ساری زندگی ہم قرآن پڑھتے رہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہم نے زندگی بھر نہیں سمجھ پائے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ایسی کتاب ہے جتنی بار پڑھو گے اتنا ہی مزہ آئے گا۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب لے لو، کوئی بھی کتاب قرآن کے علاوہ، ایک بار پڑھو مزہ آئے گا، دوبارہ پڑھو کم مزہ آئے گا، 6 بارہ پڑھو اس سے کم مزہ آئے گا، 4-5 بار پڑھنے کے بعد الماری میں وہ کتاب رکھو، پھر جب الماری کھلے گی نا آپ کی آنکھوں میں وہ کتاب کھٹکے گی، یار اتنی بار پڑھ چکا ہوں مزہ نہیں آتا۔ خدائے پاک کی قسم، یہ قرآن ایک بار پڑھو تو تھوڑا مزہ آئے گا، 2 بارہ پڑھو تو مزہ بڑھے گا، 6 بارہ پڑھو بڑھتے جائے گا، 10 بار پڑھو تو مزہ بڑھے گا، اور اتنا رب کا قرب حاصل ہوگا، رب کی محبت میں اتنا ڈوب جاؤ گے کہ فرشتے تمہارے ہونٹوں کو چومنے لگیں گے، کیونکہ رب کے قرآن کو تم نے بار بار پڑھ کر سنایا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، تو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، یہ تو مقصد نہیں ہوا نا۔ قرآن سمجھنے کی کتاب تھی، سمجھ کر عمل کرنے کی کتاب تھی۔ ہم طوطے مینے کی طرح رٹو مارتے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کا کیا مطالبہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں، رب کیا کہتا ہے، ہم کیا مانگتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ معتبر مفسرین کرام ہیں، ان کی تفاسیر کو سنو، پڑھو، علماء کرام سے مطلب پوچھو کہ قرآن کریم کی صورت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے دوستو جب سمجھو گے تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ الحمدللہ یہ قرآن کریم کی نسبت سے چند باتیں تھی۔ آج بڑی رات بھی ہے، 27ویں شب ہے، آج ہو سکتا ہے شب قدر بھی اسی رات میں متوقع ہے، کیونکہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اخیر عشر کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے اور 27ویں کا زیادہ امکان رہتا ہے، اس لیے آج عبادت والی رات بھی ہے۔ ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں ان دونوں حفاظ کرام کو۔ الحمدللہ یہ دونوں حافظ تو ہے ہی ہیں، اور دونوں نے دارالعلوم دیوبند سے فراغت بھی حاصل کر رکھی ہے، دونوں عالم بھی ہیں
اور دونوں حافظ قرآن بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ماں باپ کو اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم بھی عہد کریں اپنے گھر میں سے ایک بچے کو، دو بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے، اس لیے کہ اس کی فضیلت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی حافظ قرآن کے ماں باپ سے کہے گا، حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلائے گا اللہ تعالی، اور ماں باپ کے سر پر نور کا ایسا تاج جو شاہی تاج ہوگا، اللہ تبارک و تعالی وہ مرحمت فرمائے گا اور وہ پہنائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے۔ بتاؤ، جن کے ماں باپ کا یہ اکرام ہوگا، یہ اعزاز ملے گا جنہیں، خود حافظ قرآن کو کیا ملے گا؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، تو ضرورت ہے کہ ہم خود حافظ بنیں، عالم بنیں، یا اپنے بچوں کو بنائیں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی ذریعہ ایسا بناؤ کہ ہم کسی کو بنانے والے بن جائیں۔ بہت سارے غریب یتیم بچے پڑھتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے۔ آج جانتے ہیں مہنگائی کا زمانہ ہے، گھروں میں بھی دقت پیش آتی ہے، اور اکثر جو جڑے ہیں نا اس میں 99% غربا ہی نے دین کے کام کو سنبھال کے رکھا ہے۔ بتاؤ کتنے امیر کے بچے ہیں جو حفظ قرآن میں لگے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں۔ اکثریت بتا رہا ہوں میں، اکثر غریب بچے ہیں جس کو ہم اپنے مسلک پر اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یا تو طالب علم بنو، یا عالم دین بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو۔ ان تین کے علاوہ چوتھا بننے کی کوشش مت کرو، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی اس کی صراحت ہے، یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، اور چوتھی چیز ان سے دشمنی رکھنے والے نہ بنو۔ تمہارا دین بھی جائے گا، تمہاری دنیا بھی جائے گی۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، تو فکر کریں اپنے بچوں میں، اپنے نسلوں میں حفظ قرآن۔ اور میرے دوستو بزرگوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہم لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں۔ حفظ قرآن میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ بعض بچے اسکول والے بھی ہوتے ہیں، کالجز والے بھی ہوتے ہیں، جو 2 سال کے اندر، 3 سال کے اندر کالج اور اسکول میں پڑھتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ حفظ قرآن بھی کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سسٹم بنانا پڑے گا، تبدیلی لانی پڑے گی، ترتیب بنانی پڑے گی۔ انشاءاللہ اس طریقے سے ہمارے گھر میں جہاں ایک پروفیسر تیار ہوگا، ایک ماسٹر، ایک انجینئر تیار ہوگا، تو ساتھ ساتھ ایک حافظ قرآن بھی تیار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہی گئی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔